میری بیوی حاملہ ہوئی تو میں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی، کیونکہ شادی کے 2 سال کے بعد اللہ نے مجھے یہ خوشخبری سنائی۔ اس دوران میں نے بیوی کو گھر کا کوئی کام نہ کرنے دیا، ہر وقت اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ بیوی جو بھی بات منہ سے نکالتی میں اس کی ہر بات مان جاتا۔ مگر ڈیلیوری سے کچھ دن پہلے میری بیوی اچانک زمین پر گری اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ساتھ میرا بچہ بھی مر گیا۔ میں بیوی کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ جنازہ اٹھانے سے پہلے مجھے کسی آدمی نے ایک کپڑا اور ایک کاغذ دیا اور کہنے لگا کہ اس کپڑے کو اپنی بیوی کی ناک سے لگاؤ اور اس کاغذ پر جو لکھا ہے اسے بیوی کے کان میں پڑھو، پھر اس کا کرشمہ دیکھنا۔ میں نے وہ کپڑا بھی بیوی کی ناک سے لگایا ہی تھا کہ وہاں بیٹھے سب لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میں امیر والدین کی بگڑی ہوئی اولاد تھا۔ دولت ہمارے گھر کی لونڈی تھی، اور جب انسان کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہو جاتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ خود کو فرعون سمجھنے لگتا ہے۔ میں نے بھی خود کو ایسا ہی سمجھا۔ مجھ سے انکار برداشت ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں پیسوں سے ہر ناممکن کام کو ممکن بنا لیتا، مگر میری زندگی نے پلٹا اس دن کھایا جب میں اپنے ایک دوست کی شادی پر شرکت کرنے گیا ہوا تھا۔ انہوں نے شادی پر ڈانسر لڑکیاں بلوائی ہوئی تھیں۔ میں موج مستی میں ان پر پیسے پھینک رہا تھا، تب اچانک میری نظر ایک ڈانسر لڑکی پر پڑی تو میں نظریں جھکانا بھول گیا۔ وہ ناچ رہی تھی، مگر اس کے حسن نے مجھے اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ میری جیب میں جتنے بھی پیسے تھے میں نے اس پر نچھاور کر دیے۔ اس کے ساتھ جو مرد آیا تھا میں نے اس سے رابطہ نمبر لے لیا۔ میں نے سوچ لیا کہ اس کے ساتھ میں کچھ ہفتوں کے لیے دوستی رکھوں گا، اس لیے اگلے ہی دن میں اپنی دونوں جیبیں پیسوں سے بھر کر اس کے کوٹھے پر چلا گیا۔ میں نے ان کی نائکا سے کہا کہ مجھے اس لڑکی سے ملنا ہے۔ وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، جانتے ہو ہمارا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ میں نے اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر میز پر رکھ دیں۔ نائکا نے مجھے اس کے کمرے کی جانب بھیج دیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو اسے ہر قسم کی سجاوٹ سے عاری پایا۔ وہ بہت اداس لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے، تم اداس کیوں ہو؟ تو اس نے بتایا کہ وہ کسی چودھری کی وجہ سے پریشان ہے۔ میں ایک دم غصے میں آ گیا اور کہا کہ یہ کون ہے اور اس نے کس بنا پر تمہیں تنگ کیا؟ اب وہ دور نہیں رہا کہ تم ان چودھریوں کے ہاتھوں پریشانی اٹھاؤ۔ ایسی کسی بھی صورتحال میں فوراً پولیس کو کال کر دیا کرو۔ وہ میری بات سن کر ہنستے ہوئے کہنے لگی، آپ مجھے بتائیں کہ میں پولیس کو فون کر کے کیا کہوں گی؟ یہ کہوں گی کہ چودھری مجھ سے ناراض ہیں اور فون نہیں کر رہے۔ اس کی بات سن کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ وہ کہنے لگی، چودھری میرے بہت بڑے قدردان ہیں اور میں ان کی اسیر ہوں۔ وہ ہر مہینے مجھے بہت بڑی رقم دیتے ہیں اور مجھ سے بس اتنا سا تقاضا کرتے ہیں کہ میں صرف ان تک محدود رہوں۔ مگر میری نائکا کل مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ نہ جانے چودھری کو کیسے خبر ہو گئی اور اب وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا۔ اسی وقت اس کا فون بجنے لگا اور جب اس نے اسکرین کی طرف دیکھا تو ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی ہو۔ وہ بے انتہا خوش ہوئی، کہنے لگی، معاف کیجیے گا، چودھری کا فون آ گیا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ اٹھ کر باہر نکل گئی، جبکہ میں اٹھ کر اپنے گھر آ گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج کے بعد کبھی اس کوٹھے کا رخ نہیں کروں گا، مگر میں اپنے فیصلے پر 2 دن سے زیادہ نہیں ٹک سکا۔ میرا دل اس لڑکی کی صورت دیکھنے کے لیے بہت بےتاب ہونے لگا۔ بس ایک بار میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں دوبارہ کوٹھے پر گیا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی چودھری کے ساتھ باہر گئی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس چودھری سے نفرت محسوس کرنے لگا۔ نہ جانے وہ کون تھا جس کے لیے وہ لڑکی مری جا رہی تھی، اور ایک میں تھا جو اس کے دیدار کو ترس رہا تھا۔ میں نائکا کے ساتھ خرید و فروخت کرنے لگا۔ میں نے کہا،
مجھے کسی بھی قیمت پر وہ لڑکی چاہیے، تم اپنی قیمت بتاؤ۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، وہ لڑکی اس کے لیے راضی نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک چودھری سے بہت محبت کرتی ہے۔ میں نے کہا بس مجھے اس لڑکی کی ایک شام چاہیے اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ چودھری کے نام پر عمر بھر بیٹھی رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ نائکا مسکرا کر کہنے لگی، اگر آپ اتنا ہی اصرار کر رہے ہیں تو پھر 10 لاکھ لوں گی۔ میں 10 لاکھ کا سن کر حیران ہوا۔ میں جانتا تھا کہ اتنے پیسے آج تک اس نائکا کو کسی نے نہیں دیے ہوں گے۔ وہ بس میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہی تھی اور میں نے بھی اسے فائدہ اٹھانے دیا۔ میں نے اسے ڈیل کر لی۔ کل شام کا وقت مجھے ملا۔ میں بہت پرسکون ہو چکا تھا۔ دراصل یہ سب میں اپنی انا کی تسلی کے لیے کر رہا تھا، ورنہ مجھے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگلے روز شام ہوتے ہی میں وہاں پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر لڑکی حیرت سے بولی، آپ پھر سے آ گئے؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ میں نے کہا، کل میں نے تمہاری نائکا کے ساتھ تمہارا سودا طے کر دیا، کیا اس نے تمہیں بتایا نہیں؟ میری بات سن کر لڑکی بولی، اچھا میں سمجھ گئی، آپ یوں کریں میرا تھوڑا انتظار کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ میں باہر جا کر بیٹھ گیا، مگر 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی وہ لڑکی نہیں آئی۔ تب میں اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف آنے لگا۔ مجھے معلوم ہوا کہ کمرہ تو اندر سے لاک تھا۔ میں نے دروازہ بجایا تو لڑکی غصے سے کہنے لگی، کیا میں نے آپ سے پہلے روز نہیں کہا تھا کہ میں چودھری سے محبت کرتی ہوں؟ جائیں جا کر نائکا سے اپنے پیسے واپس لے لیں۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ کیسی عجیب باتیں کر رہی تھی۔ مجھے آج تک کسی لڑکی کی طرف سے اس قدر مزاحمت کا سامنا نہیں ہوا۔ میں غصے میں کوٹھے سے باہر نکل آیا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں سب کچھ فنا کر دوں۔ میں نے سوچ لیا کہ اب سے میں ہر حال میں اس لڑکی کو حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ پہلے وہ میری خواہش تھی، مگر اب میری ضد بن گئی۔ میں بس مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ موقع مجھے اس قدر جلدی مل جائے گا۔ دوسرے دن میں بازار میں تھا جب میری نظر اس لڑکی پر پڑی۔ اس نے خود کو مکمل طور پر چھپا رکھا تھا اور سیاہ برقع بھی پہن رکھا تھا۔ میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ جیسے ہی یہ نقاب پوش لڑکی باہر آئے تو اس سے کہنا کہ چودھری کے ساتھ حادثہ ہو گیا اور وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ جائے تو اسے میرے فارم ہاؤس پر لے جانا۔ اس دن قسمت نے میرا بہت ساتھ دیا۔ 2 گھنٹے کے بعد میرے ڈرائیور کا فون آیا۔ وہ کہنے لگا، آپ کا کام ہو گیا۔ میں بے انتہا خوش ہوا۔ جب میں وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لڑکی نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ مجھے دیکھتے ہی میری طرف بھاگ کر آئی اور کہنے لگی، میرا چودھری کدھر ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ کل تم نے مجھے دھوکہ دیا اور آج میں نے تمہیں دھوکہ دے دیا۔ تمہارا چودھری بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے تو تمہیں صرف اس لیے یہاں رکھا ہوا ہے تاکہ میں اپنے 10 لاکھ روپے تم سے وصول کر سکوں۔ وہ غصے سے کہنے لگی، بہت گھٹیا انسان ہو تم، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے مسکرا کر کہا، دیکھو تو صحیح اس وقت کون ہے جو تمہیں مجھ سے بچائے گا۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ وہ اچانک سے اٹھ کر ایک کمرے کی جانب دوڑنے لگی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کمرے کو اندر سے بند کر دیا۔ میرے پاس اس کمرے کی چابی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے اسے جانے دیا اور سوچا کہ ایک رات کے لیے اسے یہی بند رہنے دیتا ہوں تاکہ اسے محسوس ہو جائے کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ یہ سب سوچ کر میں آرام سے جا کر اپنے کمرے میں سو گیا۔ صبح میں نے ماسٹر چابی سے دروازہ کھولا تو لڑکی مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، میری بات کو غور سے سن لو، تم میرے گھر میں موجود ہو اس بات کا کسی کو نہیں پتا، کیونکہ مجھے تمہارے علاقے میں کوئی نہیں جانتا۔
اب تم بالکل بے بس ہو چکی ہو، بہتر یہی ہے کہ تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ لڑکی نے اپنے آنسو صاف کر لیے اور کہنے لگی، اگر ایسی ہی بات ہے تو پہلے تم جب تک مجھ سے نکاح نہیں کر لیتے میں تمہیں نہیں اپناؤں گی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں سچ میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں، کیونکہ اب میں اسے آزاد نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اگر اسے آزاد چھوڑتا تو وہ میرے خلاف پولیس میں رپورٹ کروا دیتی۔ میں نے دوپہر تک مولوی کا انتظام کیا اور لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اس نے مجھے قبول نہیں کیا۔ وہ مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی۔ میں جب بھی اس کے پاس جا کر بیٹھتا تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگی، تم نے مجھے حاصل تو کر لیا، لیکن تم میری روح کو نہیں پا سکو گے، کیونکہ میرے دل کے اندر صرف اور صرف چودھری کا نام ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی صرف میری ہو جائے، اس لیے میں نے اس کے سامنے کمرے کا سارا سامان اٹھا کر توڑنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ ایک ڈانسر ہو تم، اگر میں نے تم جیسی لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا تو تمہیں تو میرے پاؤں دھو کر پینے چاہیے۔ ایک تمہارا چودھری تھا جو تمہیں اپنا نام دینے سے ڈرتا تھا، خرچہ تو دیتا تھا لیکن نام نہیں دیتا تھا، کیونکہ وہ تمہیں اور تمہارے پیشے کو برا سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے تمہیں اپنا لیا تو پھر وہ عمر بھر کسی کو اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ تمہیں بیوقوف بناتا رہا اور تم بھی بنتی رہیں۔ اور ایک طرف میں ہوں، میں نے تمہیں عزت دی، اپنا نام دیا، اور تم میرے ساتھ یہ سب کر رہی ہو۔ میں تو تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، بس تم میری ضد بن چکی ہو، اور اب تم میری طرف سے باڑ میں جاؤ۔ میں اتنا کہنے کے بعد گھر سے باہر نکل گیا۔ جب رات کے 2 بج گئے تو مجھے اپنے رویے پر افسوس ہونے لگا۔ جب میں نے خود کو اس لڑکی کی جگہ رکھ کر سوچا تو وہ بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ اس کا حق تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا۔ میں نے زبردستی اس کے ساتھ شادی کی، اور اگر اس کی جگہ کوئی اور بھی لڑکی ہوتی تو وہ بھی مجھ سے نفرت کرتی۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ اب میں ایک اچھا شوہر بن کر دکھاؤں گا۔ میں اس کو عزت دوں گا تو شاید وہ میری ہو جائے۔ میں نے گھر جا کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا۔ لڑکی کہنے لگی، تم نے میرا دل تو دکھایا لیکن میری آنکھیں بھی کھول دیں۔ تم میرے سامنے سچ لے آئے ہو، میں تمہاری مشکور ہوں۔ اب میں بھی تمہیں اچھی بیوی بن کر دکھاؤں گی۔ اس دن کے بعد میں اپنی بیوی کا خیال رکھنے لگا اور وہ میرا خیال رکھنے لگی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے۔ ایک دن بیوی نے مجھے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ خوشی سے میرے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے پورے علاقے میں مٹھائی تقسیم کروائی، کیونکہ پورے 2 سال کے بعد میں باپ بننے جا رہا تھا۔ میں پہلے سے بھی زیادہ اپنی بیوی کا خیال کرنے لگا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ ایک بار میری بیوی بچے کو جنم دے دے تو پھر میں اسے اپنے والدین سے ملوانے کے لیے لے جاؤں گا، مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ میری ساری کائنات ہل کر رہ گئی۔ میری بیوی اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائی گئی۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میری ساری خوشیاں برباد ہو گئیں۔ میری بیوی اور بچہ دونوں مر چکے تھے، لیکن میں پھر بھی اسے اسپتال لے کر گیا کہ شاید کوئی بچنے کا چانس ہو۔ ڈاکٹر کہنے لگا، آپ کی بیوی تو 2 گھنٹے پہلے ہی انتقال کر چکی ہے۔ ڈاکٹر نے موت کی وجہ یہ بتائی کہ آپ کی بیوی کو دل کا دورہ پڑا۔ میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میری جوان بیوی یوں دل کے دورے سے مر جائے گی۔ میں اسپتال سے اپنی بیوی کی میت واپس لے کر آ رہا تھا، تبھی ایک انجان آدمی میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے کلائی سے پکڑ کر روک لیا۔ مجھے بے انتہا غصہ آیا، مگر میں چپ رہا۔ اس نے اپنی مٹھی میرے ہاتھ پر رکھ دی اور کہنے لگا، میت اٹھانے سے کچھ دیر پہلے یہ کپڑا جو میں دے رہا ہوں، اسے بیوی کی ناک سے لگانا، اور یہ پرچی، اس پر جو لکھا ہے
اسے بیوی کے کان میں پڑھ کر پھونک مارنا، پھر اس کا کرشمہ دیکھنا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہے، لیکن میں نے وہ پرچی اور کپڑا لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ پھر میں اپنی بیوی کی میت اپنے گھر لے آیا۔ میں نے جنازے کا اعلان کروا دیا تھا، لوگ میرے گھر میں جمع ہو گئے تھے۔ غسل دینے والی عورت نے میری بیوی کو غسل دے دیا۔ کفن پہنے میری بیوی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں رو رہا تھا۔ مجھے آج علم ہوا کہ مجھے اپنی بیوی سے کس قدر محبت تھی۔ میں چاہتا تھا کہ بس میری بیوی کسی طرح زندہ ہو جائے اور میں اسے یوں قبرستان نہ جانے دوں۔ میت اٹھانے کا شور ہوا تو مجھے اچانک سے اس کپڑے اور پرچی کا خیال آیا جو مجھے اس انجان آدمی نے دیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی جیب سے کپڑا نکال کر اپنی بیوی کے ناک سے لگایا اور پرچی کھول کر پڑھنے لگا۔ اس پرچی کو دیکھ کر میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، کیونکہ اس پر لکھا تھا کہ اٹھو، تمہارا چودھری آ گیا، وہ تمہیں لینے آیا ہے۔ ابھی میں نے یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جنازے میں شامل سب لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ کچھ لوگوں نے تو اس سب کو معجزے کا نام دے دیا اور کچھ لوگ خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے۔ جب میری بیوی نے مجھے اپنے سامنے پایا تو وہ ایک دم سے بہت گھبرا گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے گیا۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ میری بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، تم میرا دل کھول کر دیکھ لو، آج بھی اس پر صرف اور صرف چودھری کا نام لکھا ہے۔ میں تمہیں کبھی اپنے دل میں جگہ نہیں دے پائی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ طوائفیں بہت ضدی ہوتی ہیں، تو بس میں بھی بہت ضدی ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہارے سامنے اچھائی کا ناٹک کروں گی، اور جب تمہارا اعتماد حاصل کرنے کے قابل ہو جاؤں گی تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ اب تو تم باہر جانے کی اجازت بھی دے چکے تھے۔ میں نے باہر کسی دکان سے چودھری کو فون کر کے ساری صورتحال سے اسے آگاہ کر دیا کہ میں اس قید سے بھاگنا چاہتی ہوں اور تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تب اس نے کہا کہ نہیں، تم گھر سے مت بھاگنا، بلکہ جس نے تمہیں اتنا دکھ دیا تم بھی اسے ہمیشہ کے لیے دکھ اور درد دو۔ اس نے مجھے ساری بات سمجھا دی اور کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی دوا دوں گا جس سے تم صرف کچھ گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو جاؤ گی، اور جس اسپتال میں تمہارا شوہر تمہیں لے کر جائے گا میں وہاں ڈاکٹر کو خرید لوں گا جو اس بات کی تصدیق کر دیں گے کہ تم مر چکی ہو۔ تمہارا شوہر جب تمہیں قبرستان میں اتارنے آئے گا تو میں جا کر تم کو نکال لوں گا۔ میں مکمل طور پر بے ہوش تھی، مگر جب تم نے مجھے یہ رومال سنگایا تو مجھے ہوش آ گیا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ یہ تم تھے۔ میں یہ سب باتیں سن کر حیران ہوا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیوی کہنے لگی، تم مجھے آزاد کر دو، میں کبھی بھی تمہاری نہیں ہو سکوں گی۔ میں نے بیوی کو طلاق دے دی کیونکہ اب وہ میرے بھروسے کے لائق نہیں رہی۔ میں نے اسے طلاق دے دی تو وہ بڑی خوشی خوشی اپنے گھر واپس جانے لگی۔ میں نے کہا، مجھے اتنا تو بتا دو کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، میرے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں، وہ تو میں نے تمہیں پاگل بنانے کے لیے کہا تھا تاکہ میں تمہارا اعتماد حاصل کر سکوں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ آگے بڑھ گئی اور میرے دل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہت بڑا روگ چھوڑ گئی۔